اسلامی کیسٹ ہاؤس ہمارے ہاں تمام علماء کرام کے تبلیغی بیانات، قرأت، نعتیں، قوالیاں، آڈیو ویڈیو کیسٹ اور سیڈیز میں دستیاب ہیں۔ نیز خالی آڈیو ویڈیو کیسٹ اور سیڈیز پرچون و ہول سیل ریٹ میں بازار سے رعایت خریدے۔ اسلامی کیسٹ ہاؤس، دکان نمبر 1، پہلی منزل، مغل سرائے مارکیٹ، راجہ بازار، راولپنڈی۔ فون نمبر 55418554۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ زندگی ایک امانت ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔ جو وجود، یہ سار سے لے کر پاؤں تک سارا جسم، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک گندے پانی سے نہیں بنایا؟ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ میں مضبوط ٹھکانہ دیا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تم نے ایک گندا پانی نیچے اچھلتا ہوا؟ فلینظر الانسان مما خلق، کبھی تم نے غور کیا ہے کہاں سے بنے ہو؟ خلق من ماء دافق، ایک اچھلتے پانی سے بنے ہو۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو مرد عورت کے نکلتا ہے اور ایک جگہ جمع ہوتا ہے، وہاں سے تخلیق کا نظام چلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ثم جعلکم ازواجا، کسی کو لڑکی بنا دیتا ہے، کسی کو لڑکا بنا دیتا ہے، پھر دنیا میں لاتا ہے۔ تو الم نجعل لہ عینین، یہ دو آنکھیں تمہیں ہم نے عطا کی، ولسانا، تمہیں زبان دی، وشفتین، تمہیں ہونٹ دیے۔ تخلیق دی اسی کی طرف آگے جو اعضاء و جوارح ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں نے تو تمہیں دیے ہیں۔ فجعل لکم السمع، کان دیے، والابصار، آنکھیں دی، والافئدہ، دل دیے، لعلکم تشکرون، چل سکو، شکر ادا کر سکو۔ انہم من یمشی علی رجلین، تمہیں دو پاؤں دیے، تمہیں ان پر چل سکو۔ پھر تمہیں بصیرت کے لیے دماغ دیا، جذبات کے لیے دل دیا، سوچ کے لیے فکر کی راہوں کو کھولا، رہنے کے لیے زمین کا فرش بچھایا۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، اس نے تمہارے لیے غلوں کو بھرا۔ قدر فیها اقواتها فی 4 ایام سواء للسائلین، تمہاری ضرورت کا پانی اس نے رکھا۔ فاسکناہ فی الارض، زمین کے اندر پانی کو چھپا کے رکھا۔ وإنا علی ذہاب بہ لقادرون، میں چاہوں تو اسے واپس بھی لے لوں، تم اسے روک بھی نہیں سکتے۔ آرام کرنے کے لیے دن، کام کرنے کے لیے دن اور رات کا نظام بنایا۔ الم نجعل الارض مہادا، زمین کو بچھونا بنایا۔ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کیل بنایا۔ وخلقناکم ازواجا، تمہیں مرد عورت بنایا۔ وجعلنا نومکم سباتا، تمہارے لیے نیند کو لے کر آیا، جس نے تمہیں سب طرف سے کاٹ کے تمہیں سلا دیا، تمہیں آرام کی وادی میں پہنچا دیا۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات لے کر آیا، اکٹھے وہ رات آتی ہے تاکہ سارے ایک وقت میں آرام کر لیں۔ اب اگر ایک محلے میں رات ہو، ایک میں دن ہو، تو کتنی مصیبت ہو، سونے والوں کو جاگنے والوں سے پریشانی، جاگنے والوں کو سونے والوں سے پریشانی، پورے ملک پہ رات آ گئی۔ تمام جانوروں کو بھی، پرندوں کو بھی، درندوں کو بھی، انسانوں کو بھی بیک وقت اللہ تعالیٰ نے کالی چادر کے نیچے چھپا کر سو جاؤ، سو جاؤ۔ وجعلنا اللیل لباسا، پھر ایک دم سورج نکلا۔ وجعلنا النہار معاشا، سب پرندے بھی گھونسلوں سے نکلے، کوے بھی نکلے، جانور بھی نکلے، انسان بھی نکلے، کائنات کی بحر بر کی ہر مخلوق کو باہر نکلنا شروع ہوئی۔ یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ بطور استحقاق نہیں، ہمارا حق نہیں، بطور امانت ہے۔ اللہ نے امانت کے طور پر یہ سب کچھ دیا ہے۔ ان قریب یہ امانت وہ واپس لے لے گا، اور جو ہمارا یہ تھوڑا سا حق ہے آزادی کا، یہ ہم سے ایک دم چھن جائے گا۔ ایک دم جب روح نکلے گی اور انسان کا زندگی سے رشتہ ٹوٹے گا، تو اس وقت سے پتہ چلے گا وہ ہو حضرت علی کا فرمان ہے، الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے آنکھ کھل جائے گی، آنکھ کھل جائے گی۔ تو یہ
یہ سب کچھ بطور امانت ہمیں ملا اور کائنات بطور خدمت گزار ملی. جعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان کی چھت کو تانا حفاظت کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے چوپائے بنائے، ان کے اندر ایک نظام فٹ کر دیا. وہ چارہ کھاتے ہیں، وہ پانی پیتے ہیں، وہ نمک چاٹتے ہیں، وہ پتھر چاٹتے ہیں، وہ خشک جھاڑیاں کھاتے ہیں. اندر جا کے کوئی نظام نکلتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ. کبھی عبرت کی نظر سے بھی دیکھ لیا کر. نسقیکم من بین فرث و دم، تیرے سامنے تیری گائے بھینس نے چارہ کھایا، گھاس کھایا، بھوسا کھایا، پانی پیا، اندر گوبر ناپاک بنا، خون ناپاک بنا. دو گندگیوں میں ایک کا رنگ سرخ ہے، ایک کا رنگ پیلا ہے، دونوں ناپاک ہیں. ان کے بیچ میں سے کون ہے جو تمہیں لبنا خالصا سائغا للشاربین، جو تمہارے لیے سفید شفاف پاکیزہ دودھ مہیا کرتا ہے؟ کبھی سوچا ہے یہ کون ہے؟ یہ گائے کی طاقت ہے، بکری کی طاقت ہے، بھینس کی طاقت ہے. کس کی طاقت ہے؟ جس غذا کو دودھ میں بدل دے اور اس کا ذائقہ بنا دے اور اس میں مٹھاس بھر دے اور اس کو سفید رنگ دے جو دیکھنے میں اچھا لگے. کالا رنگ بنا دے تو دودھ کا کون ہوتا، پیلا نیلا ہوتا، کون اس کے قریب ہے؟ بس سفید شفاف سائغا للشاربین، بڑے آرام سے اندر چلا جائے. اس میں ذائقہ یہ جب کھادیں نہیں ہوتی تھی تو بغیر چینی کے دودھ میٹھے ہوتے تھے. ہمارے بچپن میں جب کھاد نہیں ہوتی تھی تو بغیر چینی ڈالے دودھ میٹھے ہوتے تھے. جب کھادیں آ گئیں، ادھر نیتیں خراب ہو گئیں تو دودھ کے ذائقے بھی ختم ہو گئے اور دودھ بیچنے والوں نے پانی بھی ملانی شروع کر دی ہے تو سارا نقشہ ہی ٹوٹ کے رہ گیا. تو یہ سب کچھ اللہ نے ہماری خدمت کے لیے لگایا. زمین سے لے کر آسمان کی ساری کائنات انسان کی خدمت میں استعمال ہونے لگی اور نباتات بھی، جمادات بھی، حیوانات بھی اس کے لیے خدمت گزار بن گئے. جانور ذبح ہو رہے ہیں، کسی کا دودھ نکل رہا ہے، کسی کا گوشت کھایا جا رہا ہے. اور والانعام خلقھا، یہ جانور ہم نے بنائے ہیں لکم، تمہارے لیے، فیھا دفء ومنافع ومنھا تأکلون. کسی کا گوشت کھاتے ہو، کسی سے تجارت کرتے ہو، کسی سے گرمائش حاصل کرتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَصْرَحُونَ، یہ تمہارے لیے حسن کی چیز بھی ہے، پرکشش بھی ہے، آنا جانا تمہیں ان کا اچھا لگتا ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، جہاں تم پہنچ نہیں سکتے وہاں یہ تمہارا سامان اٹھا چلے جاتے ہیں اور تمہارے پاؤں جہاں جم نہیں سکتے وہاں یہ بڑی آسانی سے چلتے. گلگت کے اونچے پہاڑوں میں یوں چلتا ہے، سیدھے پہاڑوں پر جیسے ہم سیدھی زمین پر چلتے ہیں، وہ اونچے سیدھے پہاڑوں پر ایسے چلتا ہے جیسے کوئی صاف میدان میں جا رہا ہو. یہ طاقت، یہ سلیقہ، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اسے دیا کہ مجھے پتا ہے کہ تم اتنا بوجھ اٹھا کے سیدھے پہاڑوں سے نہیں کر سکتے ہو، تو ہم نے تمہیں ایسے جانور دیے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. یہ سب کچھ کیوں کیا؟ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، میں تمہارے اوپر مہربان بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی ہوں. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، تو میں نے گھوڑے بھی بنائے، گدھے بھی بنائے، خچر بھی بنائے. لِتَرْكَبُوهَا، سواریاں کرو. وَزِينَةً، تمہیں تمہاری زینت کے کام آئے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پھر اور بھی بہت کچھ میں تمہارے لیے بنانے والا ہوں. یہ سب کچھ بطور امانت سے ملا ہے، بطور حق استحقاق کے میں یہ چھن جانے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. موت آ کر یہ سارا ناتا رشتہ توڑے گی اور انسان ایک نئے جہان میں آئے گا. وہ ایک نئی دنیا ہوگی، ایک نئی کائنات ہوگی جس کی ابتدا تو ہے پر اس کی انتہا کوئی نہیں ہے. ایک طبقہ جنت میں جا رہا ہوگا، ایک جہنم میں جا رہا ہوگا. کچھ جب قبروں سے نکلیں گے تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہم مارے گئے، ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا. کچھ قبروں سے نکل کر کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی. یہی تو دن تھا، یہی تو دن تھا، یہی تو وہ وقت ہے. ھذا یوم الفاصل، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا یوم الفاصل، یہ فیصلے کا دن آ گیا. جمعناکم الاولین، میں نے آج تم کو اور تم سے پہلوں کو سب کو میں نے آج جمع کر دیا
ان الاولین والآخرین لمجمعون الی میقات یوم معلوم. آج اگلے بھی پچھلے بھی چھوٹے بھی بڑے بھی جن بھی انسان بھی مرد بھی عورت بھی شاہ بھی گدا بھی امیر و امیرن غریب و غریبن آج سب کو اللہ نے قبروں سے اٹھایا اور فإذاهم من الاجداث الى ربهم ينسلون. قبریں پھٹی اور وہ نکلے اور پھسلتے ہوئے میدان محشر کی طرف ان کا سفر شروع ہو گیا. فتاتون افواجا. وہ میدان محشر کو چلنا شروع ہوئے. کچھ لوگ سواریوں پہ جا رہے ہیں, کچھ لوگ پیدل جا رہے ہیں, کچھ سر کے بل جا رہے ہیں, وہ پاؤں اوپر سر نیچے, سر کے بل چلتے جا رہے ہیں. راول پنڈی سے ملک شام تک جانا پڑا. سر کے بل تو کیا حال ہوگا؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سر کے بل کیسے جائیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس اللہ نے ٹانگوں پہ چلایا وہی اللہ ان کو سر کے بل چلائے گا. اس طرح جائیں گے سر کے بل. میدان محشر ملک شام کا وقت ہے, اس سے زمین پھیلائی جائے گی. ایک امریکہ سے مر کے آ رہا ہے, ایک افریقہ سے مر کے آ رہا ہے, ایک جنوبی امریکہ سے آ رہا ہے, ایک جنوبی افریقہ سے آ رہا ہے. اگر اس کو سر کے بل آنا پڑا تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ فتاتون افواجا. 3 طبقوں میں تقسیم مقرر ہوگی. وفتحت السماء. آسمان کھلے گا. فکانت ابوابا. دروازے بن جائیں گے. وسيرت الجبال. پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے. فكانت سراب. ریت بن جائیں گے. ان جہنم كانت مرصادا. جہنم بھڑکتی ہوئی آئے گی. وازلفت الجنۃ للمتقین. جنت مہکتی ہوئی آئے گی. یہ مہک کے آ رہی ہے, وہ بھڑک کے آ رہی ہے. تفور تکاد تمیز من الغیظ. جہنم غصے سے پھٹ رہی ہوگی اور جنت مہک رہی ہوگی. یہ دونوں نظام سامنے نظر آئیں گے. ایک طبقہ یا ویلنا کہے گا, ایک طبقہ ہاذا ما وعد الرحمن کہے گا. کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے کالی رات کی طرح, چہرے سیاہ ہوں گے. کانما اخشت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. یوں لگے گا جیسے کالی رات کے ٹکڑوں کو اتار کر چہروں پہ لگا دیا گیا ہے, جیسے تارکول کا گیند ان کے چہروں پہ کر دیا گیا ہے. سرابیلہم من قطران. تارکول کی قمیضیں ان کو پہنا دی جائیں گی. اور بخشا وجوہہم النار. چہروں پہ آگ کی لپٹ ہوگی اور آگ کے شعلے ہوں گے اور ان کے جسم سے بدبو ہوگی, دھبکے ہوں گے. کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ان کو دیکھ کر یوں لگے گا جیسے سورج ان کے چہروں میں اتر آیا ہو, اور وہ ایسے لگیں گے تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. جوانی کی بہار ان کے چہروں سے جھلک رہی ہوگی. ضاحکۃ مستبشرہ. اور وہ ضاحکۃ مسرۃ مستبشرہ. وہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے چمکتے دمکتے چہروں کے ساتھ. ناعمۃ لسعیہا راضیہ. سر و تازہ ہوں گے, اپنی محنت سے راضی ہوں گے. ادھر کچھ چہرے ہوں گے خاشعۃ عاملۃ ناصبہ. تھکے ہوئے ہوں گے, حیران ہوں گے, پریشان ہوں گے. میدان محشر کی طرف کو یہ سب سفر ہوگا. میدان محشر میں پہنچتے ہی ایک منظر سامنے ہوگا کہ اللہ پاک کا عرش آسمانوں سے نیچے آ رہا ہوگا. وجاء ربک والملک صفا صفا. اور اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا. ويحمل عرش ربک فوقهم يومئذ ثمانیہ. 8 فرشتوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہوگا اور ان فرشتوں کی بڑی زبردست آواز ہوگی, سڑک ہوگی اور ان کی تسبیح ہوگی. سبحان ذی الملک والملکوت. سبحان ذی العزة والجبروت. سبحان الحي الذي لا يموت يميت الخلائق ولا يموت. قدوسا يميت الخلائق ولا يموت. یہ تسبیح پڑھتے ہوئے 8 فرشتے انسانی سروں پر آئیں گے. جب اللہ تعالیٰ کا عرش ہمارے سروں پر آئے گا پھر دوبارہ ساری انسانیت بے ہوش ہو کے گریں گے. سب بے ہوش. 40 سال کے بعد ہوش آئے. خیر سارے کھڑے ہوں گے. پھر اللہ کی آواز آئے گی, میرے بندو میں نے تمہیں کچھ نہ کہا دنیا میں. راول پنڈی میں تمہیں دیکھتا رہا, تمہارے سنتا رہا. آج میں بولوں گا تم سنو گے. آج تمہارا عمل سامنے آئے گا, تم دیکھو گے. لا ظلم اليوم. آج کوئی ظلم نہیں ہوگا. تمہارا رب قد ظلام للعبید. آج تمہارا رب ہرگز اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرے گا. من عمل صالحا فلنفسه. اگر آج کچھ کیا ہے تو دیکھ لو گے جزا. ومن اساء فعليها. اگر مجھے ناراض کر کے آئے ہو تو آج اس کی لعنت دیکھو گے اپنے پر برستی ہوئی. آج دونوں طبقوں میں فیصلہ ہوگا. آج اچھا اور برا مل کے نہیں چلے گا, جدا ہوگا. ظالم مظلوم اکٹھا نہیں ہوگا, جدا ہوگا. رات کا رونے والا, رات کا ناچنے والا اب اکٹھے نہیں ہوں گے, جدا ہوں گے. پردہ دار عورت اور ناچنے والی عورت آج اکٹھی نہیں ہو سکتی, آج جدا ہوں گے. نمازی بے نمازی کو جدا کیا جائے گا, ظالم مظلوم کو جدا کیا جائے گا, اور سچے اور جھوٹے کو جدا کیا جائے گا. صحیح بولنے والے غلط بولنے والے میں فصل ہوگا, فیصلہ ہوگا. ماں باپ کے فرمان بردار اور ماں باپ کے نافرمان کے درمیان حد فاصل قائم ہوگی. سود کھانے والے حلال کھانے والے کے درمیان آج فرق کیا جائے گا. جھوٹ بولنے والے سچ بولنے والے کے درمیان
آج فرق کیا جائے گا پاک دامن اور زانی کے درمیان، آج فرق کیا جائے گا دھوکہ دینے والے اور جانبداری سے چلنے والے کے درمیان، آج فرق کیا جائے گا انصاف کو دیکھنے والے انصاف سے مرنے والوں کے درمیان، آج فصل ہے ہارا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن آ چکا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، آج اگر تم کوئی مکر کر سکتے ہو، جھوٹ بول سکتے ہو، فریب کر سکتے ہو، اگر مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، دے کے دکھاؤ۔ نہیں 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 ہے، آج تمہارا رب تمہارے یوم تبلی السرائر، تمہارے اندر کے بھید باہر نکالے گا، وحصل ما فی الصدور، تمہارے دلوں کو چیر کر اس کے اندر دیکھے گا۔ اندر آپ تو میرا بول سن رہے نا، لیکن میرے اندر میں کیا ہے یہ تو آپ نہیں دیکھ رہے، یہاں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بول کیوں بول رہا ہے، یہ کس لیے بول رہا ہے۔ آپ میرا بول سن رہے، میرا اللہ میرے دل کی دھڑکنوں میں پیدا ہونے والی نیت اور جذبات کو بھی پرکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، بول بھی سن رہا ہے، اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ وحصل ما فی الصدور، جب دلوں کو کھولا جائے گا، ان کو چیرا جائے گا، ان کو نکالا جائے گا، اس میں دیکھا جائے گا کیا لے کے آیا ہے، کس کی پرستش کر کے آیا، کس کی پوجا کر کے آیا، کس کو معبود بنا کے آیا۔ میرے بھائیو، یہ وہ دن ہے جس کو اللہ کہتا ہے یوم یجعل الولدان شیبا، یہ وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ بچے متاثر نہیں ہوتے، ان کا خوف کا زیادہ اثر نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ دن ہے جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا، تو بڑوں کا کیا حال ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ بھائی بھاگ گیا، وہ امہ، وہ ماں گئی، وہ ابیہ، وہ باپ گیا، وہ صاحبتہ، وہ بیوی گئی، وہ بنیہ، وہ بچے گئے، سمع تنہا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، آج کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، آج سچا رشتہ، قریبی رشتہ، قریب ترین رشتہ، خون کا رشتہ، ماں سے بڑھ کر کوئی محبت کا رشتہ نہیں۔ ماں بھی کہے گی نا بیٹا میرا بوجھ اٹھا لے، بیٹا کہے گا نا اماں تھوڑا سا میرا بوجھ اٹھا لے، میرے اوپر وزن زیادہ ہے۔ لا يحمل منه شيء، کہے گی الیک انی، الیک ان عنی، دور ہو جا، دفع ہو جا، کیوں لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنیہ، آج ہر آدمی اپنی مصیبت میں گرفتار ہے۔ كل نفس بما كسبت رہینہ، آج میں اپنے عمل میں گروی رکھا جا چکا ہوں، اپنے اعمال میں ہر انسان گروی ہوگا، پکڑا ہوا ہوگا، زمین جکڑے گی، پاؤں تھم جائیں گے، جم جائیں گے۔ اللہ فصل کے لیے، حساب کے لیے خود آ رہا ہوگا، جنت بھی آ گئی، دوزخ بھی آ گئی، کوئی شراب بھی آ گیا، شراب بھی آ گیا، فرشتے لے کے سامنے آ رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ اللہ ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں ارنی ماذا قدمت آتیتک خولتک انعمت علیک، میرے بندے تجھے زندگی دی، رزق دیا، عقل، فہم، فراست، خواب کا بعد میں رہنے کی زندگی دی، آج کیا لے کر آئے ہو، کچھ دکھاؤ گے؟ ارنی ماذا قدمت، آج کیا لائے ہو؟ وہ کہے گا یا رب جمعت ہو وثمرت ہو وترکت ہو اکثر ما کان، میرے مولا وہ تو میں راول پنڈی میں چھوڑ کے آ گیا، اجازت تو لے آؤں، اجازت تو لے آؤں؟ تو اللہ کہیں گے ارنی ماذا قدمت، وہ نہیں، یہ یہاں کیا ہے، یہاں لاؤ، یہاں لاؤ، پیچھے چھوڑا ہوا کام نہیں آ سکتا، اسے ہم نے مٹا دیا، وہ گئی، وہ دنیا گئی۔ کام آج کیا ہے، آج کیا ہے، بیگم صاحب آج کیا ہے، بادشاہ صاحب آج کیا لائے ہو، امیر صاحب، غریب صاحب کیا لائے ہو؟ ارنی ماذا قدمت، جو سامنے ہے وہ دکھاؤ، جو لائے ہو وہ دکھاؤ۔ آج اس سے فیصلہ ہوگا، کیسا فیصلہ ہوگا؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھکے گا وہ کامیاب۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا وہ ناکام ہو کر جہنم کا شکار ہوگا۔ تلفح وجوہهم النار، آگ ان کے چہروں کو کالا کر دے گی، سیاہ کر دے گی، جلا دے گی۔ وهم فیہا کالحون، آگ جلائے گی، وہ کوئلہ بن کے ہوں گے، وہ کہیں گے موت کہاں چلی گئی، موت کہاں چلی گئی؟ لیقضی علینا ربک، لیقضی علینا ربک، جواب آئے گا انکم ماکثون، پکارو، ادعوا ثبورا کثیرا، ایک نہیں لاکھ مرتبہ، لاکھوں موتیں پکارو، موت مر گئی اور تم جی اٹھے ہو، وقت ختم، مہلت ختم۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ہم نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا
بتانے والوں نے سمجھا دیا تھا، تم نے اپنی مرضی سے میرے حکموں کو توڑا ٹھکرایا۔ اذان تم سنتے تھے، مسجدیں ویران ہوتی تھی، بازار آباد ہوتے تھے، گانوں کی سرتال اذان کے سارے بازار میں سنائی دے رہی ہوتی تھی۔ ارے تم تو اذانیں سن کے بھی گانوں کو بنا بند کر سکے، تم تو ہندوؤں سے بھی نیچے چلے گئے کہ تقسیم سے پہلے ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ اذان پر ہندو کا ڈھول بھی بند ہو جاتا تھا، اور تم تو مسلمانوں کی اولاد ہو، تم اذان بھی سنتے اور ساتھ ریڈیو کا والیوم بھی اونچا اور کیسٹ کا والیوم بھی اونچا، اور مسجد کے سائے تلے بیٹھا ہوا دکاندار اذان سن کے گانے سن رہا ہوتا ہے، اور اس سے مسجد میں نہیں آتا ہے۔ 95% لوگوں کے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے، 5% مرے قدموں سے آتے ہیں، وہ بھی آ کر سجدے پہ سجدہ دیتے بھاگ کے واپس جاتے ہیں۔ بے شک نہ پڑھنے سے یہ پڑھنا کروڑوں درجے بہتر ہے، پر یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ سے ملا دے، جو اللہ کا تعلق دے دے، جو اللہ سے ہم کلام کروا دے۔ یہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، اگر اس کا تار اللہ سے جڑا ہوا ہو تو وہاں سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، جو کہ دیکھو فرشتوں میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ پھر کہتا الرحمن الرحیم، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، دیکھو فرشتوں میرا بندہ تو میرے گیت گا رہا ہے۔ پھر کہتا مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری عظمت بیان کر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری بندگی، یا اللہ تجھ سے مدد۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ بات کچھ میرے لیے کچھ میرے بندے کے لیے، ایاک نعبد یہ میرے لیے ہے، ایاک نستعین میرے بندے کے لیے ہے، استعانت بندگی میرے بندے کے لیے، مدد کرنا میرے لیے۔ تو میرا بندہ مانگتا ہے جو مانگے گا ملے گا، وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے ہدایت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، میرے بندے جو تم نے مانگا وہ میں نے تمہیں دے دیا، جا ہو گیا تیرا کام۔ اگر نماز پڑھنے کی طاقت نصیب ہو جائے، نماز وہ ہو جو اللہ چاہتا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز ایسے پڑھ کے تمہیں اللہ یاد آ رہا ہو، اللہ کی یاد میں ڈوب کے نماز پڑھنا، اللہ اکبر کہنے کے بعد ساری کائنات سے کٹ کر صرف اللہ کی بات میں گم ہو جانا، فنا ہو جانا، سیر اللہ اور سیر فی اللہ، ہر قدم ہر روح کا ہر قدم ہر توجہ ہر کشش ہر جاذبیت وہ اللہ کی طرف۔ جب اس طرح کر کے وہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کے لیے دعاؤں کی قبولیت اترتی ہے، اور اللہ محبت سے دیکھتا ہے۔ جنت کی حوریں دروازے کھول کر نمازی کو دیکھنے لگ جاتی ہیں، جنت کے در کھل جاتے ہیں اور فرشتوں کے دفتر کھل جاتے ہیں، کاپیاں کھل جاتی ہیں، قلم حرکت میں آتے ہیں۔ جب یہ سر زمین پر رکھتا ہے اور سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، تو تحت الثری تک زمین اس کے نغمے سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور زمین صاف ہو جاتی ہے۔ لیکن ہائے 95% تو پڑھتے کوئی نہیں، 5% پڑھنے والوں نے آج تک کوئی نمازی دیکھا کوئی نہیں۔ زندگی بیت گئی، زندگی گزر گئی، دینی محفلوں میں آتے جاتے سر شاید زندگی میں کوئی 10-12 نمازی رہتے ہوں، ورنہ ہمارے جیسے عادت والے ہیں۔ پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عادت کی نماز بھی نہ پڑھنے سے کروڑوں درجے بہتر ہے کہ نہ پڑھنے کا جو عذاب ہے اس سے ہم نکل گئے، نہ پڑھنے کے عذاب سب سے شدید پکڑ آئے گی، کیونکہ ایک سجدے کا انکار کیا شیطان نے تو وہ مردود ہو گیا، اور جو 5 وقت اذان ہو اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہوں، تو کتنی رکعتیں، کتنے سجدے، یہ کتنے سجدوں کا منکر ہوا۔ کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ؟ اگر اس کی حال میں مر گیا تو اس کی ہلاکت کا ٹھکانا کوئی نہیں، اس کی حال میں موت آ گئی تو اس کی ہلاکت کا ٹھکانا کوئی نہیں۔ میرے بھائیو نماز نہ پڑھنا، یہ وہ کہتے ہیں میں تو بڑا مسکین آدمی ہوں، تجھ سے بڑا متکبر کون ہے کہ تو اللہ کے سجدے کا انکار کر رہا ہے؟ یہ تو شیطان کے ساتھی بن گئے کہ شیطان نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا۔ نماز کا نہ پڑھنا یہ سب سے بڑا تکبر ہے،
اور تکبر کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا، اسے جنت کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی، اور سجدے سے ہٹ جانا، سجدے سے پھر جانا، یہ اس کائنات کا سب سے بڑا تکبر ہے، یہ سب سے بڑا کبر ہے۔ اپنے آپ کو جھکا دو، اپنے آپ کو گرا دو۔ ان اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ انسان جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ زمین پہ سر رکھ کے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ بندہ اور رب اب جڑ چکے ہیں، اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا اللہ کے سجدوں پہ، اللہ کے قدموں پہ سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پہ سر رکھ کے سجدہ کرتا ہے۔ اور جب اللہ جنت میں داخل فرمائے گا اور اپنے اپنے مقام پر بٹھائے گا اور نیچے نہروں کو بہائے گا اور اوپر پھلوں کو جھکائے گا اور سایوں کو پھیلائے گا اور پرندوں کو اڑائے گا اور خدام کو کھڑا فرمائے گا اور کشتیوں کو سجائے گا اور چرائیوں کو بھرے گا اور جام کو مزین کر کے قطار اندر قطار رکھوائے گا، قالین بچھوائے گا، گدے ایک قطار میں لگوائے گا اور اپنے عرش کی چھت کو ان کو مزین کر کے ان کے محلات کو اپنے عرش کی چھت کے ساتھ ان کے گھروں کو چھت فراہم فرمائے گا اور ان کے دودھ شہد شراب اور پانی کی نہروں کو اچھالے گا، چلائے گا، چشموں کو بہائے گا، چشموں کو اٹھائے گا اور چپا چپا جنت کا منور اور روشن ہو کر اس کے سامنے جھک کر اس کا استقبال کرے گا اور جنت کی ہر چیز اس کے لیے دعوت نظارہ بنے گی۔ ایک نوکن کے برابر کسی چیز کو، نوکن کے برابر جنت کی کسی چیز کو اٹھا کر دنیا میں ڈال دو تو ساری کائنات روشن ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی۔ جنت کے پانی کا ایک قطرہ آسمان سے ٹپکاؤ زمین پر تو ساتوں بر اعظم میٹھے ہو جائیں گے، میٹھے ہو جائیں گے۔ دوزخ کے پانی کا ایک قطرہ زمین پہ ٹپکا دو، ساری کائنات، ساری زمین کڑوی زہر ہو جائے گی۔ جنت کی لڑکی 7 سمندر میں تھوک ڈال دے، 7 سمندر 71% پانی ہے سمندروں کا، 29% خشکی ہے، بحر الکاہل 16,000 کلومیٹر لمبا ہے، 11 کلومیٹر گہرا ہے۔ 7 سمندر میں جنت کی عورت نے تھوک کر کے تھوک ڈالی، اس میں تھوک ہے ہی نہیں، تھوکنا عیب ہے۔ جنت میں تھوک ختم، بلغم ختم، ناک کا پانی پینا گندا ختم، ہر گندگی ختم، ناخنوں کا بڑھنا ختم، بالوں کا بڑھنا ختم، مونچھوں کا بڑھنا ختم، داڑھی تو ویسے اللہ غائب کر دے گا، جوردن چہرے داڑھی کے بغیر، مردن چہرے داڑھی کے بغیر، گردن جسم بال کے بغیر، سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، بھیگی مونچھیں جہاں ہیں وہیں رہ جائیں گے۔ 10 کروڑ سال کے بعد بھی 1 سینٹی میٹر بھی بال بڑھے گا نہیں، نہ کوئی گنجا ہونے کا ڈر، نہ جوؤں کا ڈر، نہ اس کی بیماری کا ڈر، نہ کوئی تیل لگانے کا جھگڑا، نہ کوئی ان کو دھونے اور صاف کرنے کا جھگڑا۔ اسے سنوارنے والا بھی اللہ، سجانے والا بھی اللہ، مہکانے والا بھی اللہ، اور اسے رنگ دینے والا بھی اللہ، روپ دینے والا بھی اللہ، اور اس میں خوشبو بھرنے والا بھی اللہ۔ یہ سارے کام اللہ اپنے ذمے لے چکا ہے، اپنے ذمے لے گا۔ تھوک ہے نہیں، اگر تھوک دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ ایک قطرہ 7 سمندر شہد ہو، 7 سمندر شہد ہو، پانی نہ ہو، شہد ہو، دوزخ کے پانی کا ایک قطرہ اس میں ڈال دو، 7 سمندر شہد کے کڑوے زہر ہو جائیں گے۔ وہ تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں، وہ مردوں کو سے بات کرے ان میں زندگی کی لہریں دوڑ جائیں، وہ اندھیروں میں کلائی کو ظاہر کر دے، اندھیرے روشنی میں تبدیل ہو جائیں، وہ انگلی سورج کو دکھا دے ایک پورا تو سورج اس کی انگلی کے پورے کے سامنے بے نور ہو کر اندھا ہو جائے، نظر بھی نہ آئے۔ جب مسکرائے تو اس کے دانتوں سے نکلنے والا نور ساری جنت کو روشن کر دیتا ہے، چمکا دیتا ہے۔ وہ ایک قدم چل کے جب اپنے خامن کی طرف آتی ہے تو 1,00,000 قسم کے نازو انداز اپنے خامن کو دکھاتی ہے۔ ایمان والی عورت جو یہاں اللہ کو راضی کر کے مر گئی وہ اس جنت کی لڑکی سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، 70,000 گنا زیادہ حسین
نہیں ہوگی، یہ اس کے سامنے خادمات نظر آئیں گی، لونڈیاں اور باندیاں نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے چہروں کے نور میں، اپنے چہرے کے نور میں، اپنے نور میں سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پہ نور کی تجلی ڈالے گا، جسم کا حسن لازوال ہو جائے گا، ابدی ہو جائے گا، سرمدی ہو جائے گا، ہر پل بڑھتا جائے گا۔ دنیا میں ہر پل میں حسن گھٹتا جاتا ہے، میک اپ کا سہارا دیا جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ میک اپ کا سہارا بھی وہ بیکار ہو جاتا ہے اور بڑھاپے کا حملہ ہوتا ہے، اور بڑھاپے کی مکڑیاں آتی ہیں اور چہرے پر جھریوں کا ایسا جال بنتی ہیں، ایسا تانا بانا بنتی ہے کہ نہ کوئی پلاسٹک سرجری کام آتی ہے اور نہ کوئی سرخی اور غازہ کام آتا ہے اور نہ کوئی کیپسول اور دوائی کام آتی ہے۔ پھر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اور بڑھاپا آ کے اعلان کرتا ہے تیاری کرو، قبر کے کنارے آ چکے ہو، چلو چلو یہاں کوئی قید پیر و جوان نہیں، جوان بھی مرتا ہے، بوڑھا بھی مرتا ہے، اور بوڑھا تو اپنی آخری اسٹیج پر آ گیا ہے، اب تو قبر ہے ہی۔ ہر پل، ہر بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک کے لیے ہر آنے والا سانس موت کا پیغام بن سکتا ہے، ہر آنے والی صبح قبر کی بن سکتی ہے، ہر آنے والی دوپہر بھی مرتا ہے، پر بوڑھا تو اپنی آخری اسٹیج پر آ گیا ہے، اب تو قبر ہے ہی۔ ہر پل، ہر بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک کے لیے ہر آنے والا سانس موت کا پیغام بن سکتا ہے، ہر آنے والی صبح قبر کی بن سکتی ہے، ہر آنے والی دوپہر عصر شام رات وہ قبر کی بن سکتی ہے، بن سکتی ہے۔ ہر سانس پہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے مہلت دے دی، موت نہیں آئی، مہلت دے دی، موت نہیں آئی۔ میرے بھائیو یہ جہان ہے، حسین جمیل جہان ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بٹھائے گا اور نیچے نہریں چل رہی، دائیں بائیں بھوریں بیویاں بیٹھی، آگے خدام بیٹھے، اوپر پھل پکے جھکے ہوئے، سائے لمبے پھیلے، پرندے اڑتے، فوارہ مارتے چشمے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر چاروں طرف سے فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم، جناب ہم آپ کو سلام کرنے آئے ہیں، کس بات کا بما صبر تم، جو آپ نے دنیا میں صبر کیا، آج اس کا صلہ پایا۔ فرشتوں کے سلام کا مزہ باقی ہوگا کہ اللہ کا عرش کھل کر سامنے اللہ آئے گا، کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ ہاں اللہ کہے گا خوش ہو، راضی ہو، کہیں گے بالکل راضی، بڑے خوش، بالکل راضی، بڑے خوش۔ اچھا اب تمہیں میں جنت سے اعلیٰ چیز دوں، اب تمہیں میں جنت سے اعلیٰ چیز دوں، وہ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہو سکتی ہے، جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اس سے اعلیٰ چیز تمہیں دینے لگا ہوں، تو حل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا، جاؤ مزے کرو۔ اب جنت ہے، مہمان خانہ، رب ہے میزبان، تم ہو مہمان۔ جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو اللہ کے چہرے پر نظر پڑے گی تو کہیں گے یا اللہ آج ایک سجدے کی اجازت دے۔ دنیا میں سجدے تو کیے پر نہ وہ حضوری کے تھے، نہ وہ عشق کے تھے، نہ وہ شوق کے تھے، تو اتنا حسین، یا اللہ ہم کو بڑے غافل رہے، اللہ ایک سجدہ تو کرنے دے، ایک سجدہ آج تیرے سامنے جی بھر کے کریں، جی لگا کے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ختم، کیا ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، میرے بندو سجدے 7 کا بعد میں ختم ہو گئے تھے، بس آخری سانس کے ساتھ نماز کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی۔ ہاں میں تمہیں دیکھتا تھا، تمہاری رات کی نمازیں میں دیکھتا تھا، لوگ سوئے ہوتے تھے اور تم رو رہے ہوتے تھے، لوگ بیویوں کے پہلو میں ہوتے تھے، تم مصلی پر کھڑے ہوتے تھے، لوگ اپنی نیند کے مزے لوٹتے تھے، تم میرے سامنے گڑ گڑانے کے انداز مجھے دکھاتے تھے، میں دیکھتا تھا وَلَتَعْلَمَ أَتْعَبْتُمْ لِيَ الْأَبْدَانِ وَأَنْصَبْتُمْ لِيَ الْوُجُوهِ، میں نے دیکھا تم نے بڑے لمبے لمبے وقت مجھے یاد کیا، سجدے کیے، قیام کیے، رکوع کیے، الآن افضیتم الی روحی ورحمتی وکرامتی، آج تم میرے مہمان بن کر آئے ہو، میں تمہارا میزبان، تم میرے مہمان۔ دنیا میں تم
عبد تھے میں معبود تھا، تم غلام تھے میں آقا تھا، میں اب بھی وہی ہوں، پر اب میں اعزازی طور پر تمہاری نسبت بدلتا ہوں، اب تم مہمان ہو میں میزبان ہوں، اور مہمان کو کوئی کام نہیں کہا جاتا۔ چھٹی مہمان کو پانی خود پلاتے ہیں، کھانا خود کھلاتے ہیں، ڈونگا خود آگے پیش کرتے ہیں، برتن بھی خود سمیٹتے ہیں کہ کوئی ہے ایسا نادان جو مہمان سے کہے برتن سمیٹو، بھانڈے صاف کرو، پلیٹیں صاف کرو، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کیسے ایسا کر سکتا ہے جو غیور، حیاؤں والا، ثقافتوں والا، محبتوں والا، الفتوں والا، بخشش والا، مغفرت والا، اور اپنے بندے کے ناز اٹھانے والا، اور اس سے پہلے اس سے محبت کرنے والا۔ ہمیں محبت بعد میں ہے، اور اللہ ہم سے پہلے، جیسے بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہے لیکن ماں کی محبت اس سے قربان ہو رہی ہے، ماں فدا ہو رہی، بچے کو ہوش نہیں، ہوش میں آتا ہے 3-4 سال کی عمر میں، پھر وہ اما اما کہہ کر اس سے لپٹتا ہے، اور میں تو میرے بھائیوں اور آپ تو میرے بھائیوں، ابھی ہمیں ہوش بھی نہ تھا اور اللہ ہم سے پیار کر چکا تھا۔ پھر اولاد نافرمان ہو جائے تو ماں باپ دھکا دے کے گھر سے نکال دیتے ہیں، اب آؤ جاؤ آپ کر دو، اخبار میں دے دو، میں نے اپنے بیٹے کو آپ کر دیا ہے، اور میرا اللہ وہ اللہ ہے جو فرما برداروں سے تو محبت کرتا ہی ہے، پر نافرمانوں کے بارے میں کہتا ہے یا داؤد لو يعلم المدبرون عني كم عندي لهم من الاشواق، اے داؤد اگر پنڈی کے نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، تھوڑی سی اپنے پیار کی جھلک دکھا دوں، ان کے جوڑ پھڑک جائیں، ٹوٹ جائیں، جدا ہو جائیں، صرف میری محبت دے کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اے داؤد میں تو نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرمانبرداروں سے میرا پیار کیسا ہوگا۔ جا بشر المذنبین، جا میرے نافرمانوں کو خوشخبری سنا۔ نافرمانوں کو بھی کبھی کوئی خوشخبری سناتا ہے؟ حکومت اپنے مجرموں کو خوشخبریاں سناتی ہے کہ سزا سناتی ہے۔ داؤد جاؤ پنڈی کے نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ کیا لا يتعاظم علی ذنب ان اغفرہ، میرے بندو جتنے مرضی گناہ کر لو، ایک دفعہ توبہ کر لو، سارے معاف کر دوں گا۔ ڈرنا نہیں، نا امید نہ ہونا، اتنے گناہ کر لیے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، اسی منہ کو تو لے کے جانا ہے، اسی منہ کو تو لے کے جانا ہے۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور کہاں جائیں؟ یہاں نہ جائیں تو پھر کہاں جائیں؟ یہیں تو جانا ہے، یہی تو آخری در ہے۔ اس در کے سوا کوئی در نہیں، اس گھر کے سوا کوئی گھر نہیں، اس رب کے سوا کوئی رب نہیں، اس مالک کے سوا کوئی مالک نہیں، اس رحمان کے سوا کوئی رحمان نہیں، اس رحیم و کریم کے سوا کوئی رحیم و کریم نہیں۔ وہی تو ہے جو پکار رہا ہے، آ جاؤ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو آؤ نا، میں تمہارے لوٹنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ لوٹنا، معافی نہیں، معافی تو اس کا مرادی مانا ہے یا اللہ معاف کرنا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا، کتنا خوبصورت لفظ ہے، لوٹاؤ، گانے سننے سے لوٹاؤ، زنا کرنے سے لوٹاؤ، شراب پینے سے لوٹاؤ، اور بے پردگی سے لوٹاؤ، ناچ گانے سے لوٹاؤ، سود سٹے سے لوٹاؤ، دھوکے فریب سے لوٹاؤ، نمازیں چھوڑنے سے آ جاؤ۔ کدھر یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، آ جانا، رب کی باہوں میں آ جا، رب کی گود میں آ جا، رب کی رحمت کی چادر میں آ جا۔ دھرتی کو گناہوں سے گندا کر دے، ہواؤں کو کڑوا کر دے، سورج چاند کو کالا کر دے، تاروں کو بے نور کر دے، آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو طے کر کے لگا دے کہ کائنات کو رہنے کی جگہ نہ ملے۔ جدھر دیکھو تیرے گناہ نظر آئیں، جدھر دیکھو تیرے گناہ کے انبار نظر آئیں۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد اگر تمہیں ایک دفعہ کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں وہی معاف کر دوں گا، ہمیں کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ وہ اللہ ہے، اس نے بلایا اور ساتھ کباٹ کا بازار گہنا گہنی میں مصروف، عورتوں کے چولہے بھی گرم اور مردوں کی تجارت بھی گرم، اور مسجد بھی رون بے آباد خالی، ایک صف دو صف نمازیوں کی۔ باقی کیا کر رہے ہیں؟ او میرے بھائیو، 1500 کے تنخواہ پر لوگ ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیتے ہیں غریبوں کو، ان کا خون پی جاتے ہیں، کھال کھینچ لیتے ہیں۔ 1500 میں کون اپنے گھر کو آج چلا سکتا ہے؟
سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے احسانات کی بارش دیکھو، پھر وہ صرف 5 دفعہ بلا کے کہتا آ جاؤ نا کوئی مجھ سے باتیں کر لو، حی علی الفلاح، اس میں تیری کامیابی چھپی ہوئی ہے، پھر بھی نہ جائیں، اور اس کے بعد بھی ہمیں رزق بھی دے، کھانا بھی دے، پانی بھی چلائے، ہوا بھی چلائے، سورج بھی چمکائے، چاند کو بھی لائے، رات کو بھی لائے، دن کو بھی لائے، پیشاب کو نکلنے دے، پخانے کو نکلنے دے، پسینے کو بہنے دے، اور دل کو دھڑکنے دے، سانس کو چلنے دے۔ ایسا بھی کوئی کریم رب لائے گا؟ کیا اسی کی نافرمانی کی سوچی ہوئی ہے؟ ہاں، جب یہ جنت میں جائے گا اور براجمان ہوگا تو جنت کا دروازہ کھلے گا، ایک فرشتہ آئے گا کہ حضور السلام علیکم، یہ آپ کی خدمت میں تحفہ ہدیہ کس چیز کا؟ کب فجر کی نماز کے پڑھنے کا تحفہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی شایان شان ہے۔ دروازہ کھلا، حضور السلام علیکم، کون؟ فرشتہ۔ کہاں سے آئے؟ اللہ نے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ یہ ہدیہ ہے۔ یہ کس چیز کا ہدیہ ہے؟ یہ ظہر کی نماز پڑھنے کا ہدیہ ہے۔ پھر وہ گیا، پھر عصر، حضور السلام علیکم، کیا ہوا؟ حضور یہ عصر کا ہدیہ ہے۔ پھر مغرب ہوئی، یہ مغرب کا ہدیہ۔ پھر عشاء ہوئی، یہ عشاء کا ہدیہ۔ جس دن اللہ یہ انعام دینا شروع کرے گا اس دن سے لے کر پھر ابد الآباد تک کوئی کہیں بھی جا کر یہ آواز نہیں سنو گے کہ بس اس انعام کی ابتدا تو ہوگی، انتہا کبھی نہ ہوگی۔ کتنے سال نماز پڑھی؟ 60 سال، 50 سال، 70 سال، کتنا مل رہا ہے؟ ابد 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 ابد۔ الفاظ کہاں سے لاؤں؟ لامحدود کے لیے الفاظ کوئی نہیں ہوتے، لامحدود کے لیے ہمارا دماغ سوچ نہیں سکتا۔ ہمیشہ 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 کی علت دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے۔ وہی رب کہہ رہا ہے آ جاؤ آ جاؤ، لوٹ آؤ، تمہارا رب محبت کی باہیں پھیلا کر، ستاری کی چادر پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے کہ جو آئے گا اسے چھپا لے گا۔ جیسے مرغی کا بچہ جب دوڑ کہتا ہے تو ماں پر پھیلاتی اندر چھپاتی ہے، معصوم بچہ دوڑ کہتا ہے ماں باہیں پھیلاتی گود میں لیتی ہے۔ اس سے زیادہ محبت کے ساتھ اللہ اپنے نافرمان بندے کا انتظار کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آؤ آج اللہ کے دربار میں توبہ کریں، کہ اس سے بڑا اللہ کو پسند کوئی کام نہیں ہے، اس سے پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے۔ ندامت کا آنسو، سن رہے ہو؟ ندامت کا آنسو عجب کی لاکھوں برس کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ ایک آدمی نے لاکھوں برس عبادت کی عجب کے ساتھ، یہ مردود ہو جائے گا۔ ایک نے کالی رات کی طرح گناہوں سے اپنی زندگی کو تاریک کیا، پھر چند قطرے اس کی آنکھوں سے ٹپکنے بھی نہ دو، صرف آنکھ کے کٹوروں کو تر کر دو، آنکھ کا پیالہ تر کر دو، کتنے ہی تنگ دل ہو، کہیں سے کوئی مکھی کے سر کے برابر آنسو خرید کے لاؤ، جو تیری آنکھ کے پیالے کو تھوڑا سا تر کر دے، تر۔ یہی تری یہی تری یہی تری لاکھوں سال کی عجب کی زندگی پر غالب آ جائے گی۔ یہی تری لاکھوں سال کے گناہوں کو دھو کے رکھ دے گی، دھو کے رکھ دے گی، دھو دے گی، صاف کر دے گی، اور اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، محبوب بن جاؤ گے۔ فرشتوں میں اعلان ہو جائے گا میرے فلاں بندے نے توبہ کی ہے، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ آسمان پہ چراغاں، قندیلیں، شمع، قمقمے، فرشتے کہتے ہیں روشنیاں کیسی؟ جیسے کہیں قمقمے ہو تو پتہ چلتا ہے شادی ہو رہی ہے، کہیں نوحہ ہو تو پتہ چلتا ہے کوئی میت ہو گئی ہے، کہیں قمقمے ہو تو مرچیں جل رہی ہوں تو پتہ چلتا ہے شادی ہو رہی ہے۔ ساتوں آسمان پہ قمقمے، روشنیاں، ارے کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اصطلح العبد علی مولاہ، آج 7 کا بعد کے ایک نوجوان نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں اللہ نے ساتوں آسمان پہ روشنیاں جلا دی ہے۔ اور اگر اتنا بڑا مجمع توبہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ کیا تبدیلیاں آئیں گی، کیا محفلیں قائم ہوں گی، کیا اللہ خوش ہوگا؟ تو ہم بھی توبہ کرتے ہو، ایک دفعہ کہو اپنی زبان سے یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ کہ اب اگر یہ دل سے بولا ہے تو مجھے میرے رب کی قسم آپ لوگ اس وقت ایسے بیٹھیں جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آئے ہو، پاک پوتر صاف ستھرے
نئے نویلے بالکل صاف ہو گئے. فرض کی ادائیگی، فرض چھوڑے تھے معاف ہو گئے، ادائیگی باقی ہے. قصور معاف ہو گیا، ادائیگی باقی ہے. حقوق دبائے تھے کسی کے، حقوق کا دبانے کا گناہ معاف ہو گیا، ادائیگی سر پر باقی ہے. تو بھائیو اس پر یہ وہ وقت ہے جب کہ سب سے بڑی ہماری ضرورت وہ توبہ ہے، کیونکہ اللہ کی ناراضگی کا رخ نظر آ رہا ہے. زمین آسمان کے تیور بدلے ہوئے، ہواؤں کے رخ بدلے ہوئے. حکومتوں سے گلے کرنا چھوڑ دو، فوج پولیس سے گلے کرنا چھوڑ دو، وہ بھی میرے آپ جیسے انسان ہیں. خود بھی توبہ کرو، ان سے بھی توبہ کرواؤ. خود بھی توبہ کرو، ان سے بھی توبہ کرواؤ. اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، انہیں جھنجھوڑو نہیں، ان کی ہائے نہ سننا، ورنہ ساری دنیا کا دھن دولت بھی تمہارا نصیب سنوار نہ سکے گا. جن کو ماؤں کی ہائے لگ گئی، جس کو باپ کی ہائے لگ گئی، اللہ کی قسم زمین آسمان بھی سونا چاندی بن جائے تو یہ بدبخت کبھی حرام نہیں ہو سکتا، اس سے کبھی باہر نہ آئے گی. اور جس کو ماں باپ کی دعا لگ گئی، ساری کائنات میں خزاں ہو پر اس کے آنگن میں بہار ہی ہوگی، بہار ہی ہوگی. ماؤں کی ٹھنڈک بنو، باپ کی راحت بنو، ماں باپ کے لیے عذاب نہ بنو، ماں باپ کے لیے دکھ نہ بنو. مر گئے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کے لیے نفل پڑھو. زندہ ہیں تو ان کے پاؤں دھو کے پیو قبل اس کے موت انہیں اٹھا لے. تھوڑے دن کا ساتھ ہوتا ہے، اس گئے تو روتے پھرو گے. اس سے پہلے یہ ماں اور باپ جنت کے دروازے ہیں، انہیں توڑو نہیں، انہیں کھولو، انہیں توڑو نہیں، انہیں کھولو. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لی، صرف ایسے جا کے دیکھ لیا، کچھ بھی نہیں، اما چائے ابا چائے نہیں، بس ایسے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا، تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں. ہاں چھوٹے بن کے چلو. سگے بھائی ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے، یہ کیا ظلم و ستم ہے. ایک چارپائی سے زندگی گزری، ایک پیالی میں پیا، ایک تھالی میں کھایا، ایک چھت نے انہیں چھپایا، ایک آنگن نے انہیں کھلایا. وہ ایک پیٹ سے جنم لینے والے اور ایک چھاتی کا دودھ پینے والے سگے ہو کر آج ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے. میرے بھائیوں کسی عام مسلمان سے بھی قطع تعلق ہو جائے اور 3 دن کے اندر صلح نہ کرے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے 3 دن کے بعد میری طرف سے یہودی مرے، عیسائی مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اور سگے بھائی سے بات نہ ہو، سگی بہن سے بات نہ ہو، بہنوں کو حق نہ دیا جا رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے وراثت میں، باپ کی وراثت میں، ماں کی وراثت میں جیسے بیٹوں کا حق رکھا ایسے بہنوں کا حق رکھا، بیٹیوں کا حق رکھا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی یا 2 بہنیں دی وہ ان پہ خرچ کرتا رہا، پرورش کرتا رہا، ہاتھوں سے ان کی شادی کی، ڈولی کو اٹھایا، سسرال پہنچایا، شادی کے بعد بھی ان پر خرچ کرتا رہا اور اس حال میں اس کو موت آ گئی تو اس پر جنت واجب ہو گئی. اور جب پنڈی کے لوگ بہنوں کو حصہ ہی نہ دیں اور باپ کی وراثت ساری بھائی کھا جائیں اور بہنوں کو صاف انکار کر دیں تو زمین آسمان کا تیور کیوں نہ بدلے گا. کوئی ڈاکہ پڑ جائے تو پولیس کے خلاف جلوس، فوج کو گالیاں، اور ہر گھر میں کوئی لاکھوں میں ایک ہو تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں گے ضرور، لیکن لاکھ بلاؤ، لاکھ میں لاکھ نظر آئیں گے جنہوں نے بہنوں کا حق کھایا ہوا ہوگا. نہیں دیا. اللہ کے نبی کو تو اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹیوں سے حضرت فاطمہ سے آپ کی نسل کو چلایا. اور اتنا بڑا ظلم و ستم ہو کہ ماں جائی ایک چھاتی کے دودھ پینے والی کو ٹھنڈی دکھا دیا ہے، تیرا کوئی نہیں ہے، جو تجھے جہیز دیا تھا بس وہی تیرا حق ہے اور تیرا کچھ نہیں. اے کیا موت نہ آئے گی، کیا گھر نہ اجڑے گا، کیا زیر زمین نہ جائے گا، کیا محشر بپا نہ ہوگا، کیا قیامت نہ آئے گی، کیا ترازو تولے گا نہیں، کیا اللہ آئے گا نہیں، کیا جنت اور جہنم کا نظام نہ چلے گا. چند کوڑیوں کی خاطر خون کے رشتوں کو اگر بیچ دیا کوئی میرے بھائیوں ان لوگوں کو نماز، روزہ، حج، زکات اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا. تو اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے اللہ کو مناؤ. اس کا منانا سب سے زیادہ آسان توبہ اور پھر محمدی بن کے زندگی گزارنا. حضرت محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے، کامل اکمل اطہر اشرف اعلیٰ انور زندگی لے کر آئے. اس سے اعلیٰ زندگی نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی معاشرت نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی اخلاق نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی کردار نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی زندگی کا نمونہ نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی معاشرت نہیں ہے. زندگی کے ہر روپ میں آپ نے جلوہ نما ہو کر بتایا، دکھایا، اپنی امت کے لیے راہبری چھوڑ کر گئے. ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، اے میری امت تمہیں ایسے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. آ جاؤ یا ابا سفیان، جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ، جو میرے پیچھے چلے گا وہی دنیا کے لیے عزت پائے گا، آخرت کے لیے عزت پائے گا. جو الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرے طریقے کو چھوڑے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں اٹھائی، ہمارے نبی کی قسم اٹھائی. میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم، کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی. وہذا البلد الامین، مجھے اس امانت والے شہر کی قسم، کسی کے بول کی قسم نہیں اٹھائی، ہمارے نبی کے بول کی قسم اٹھائی. وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، مجھے اس محبوب کے بول کی قسم، کسی کی رسالت پر قسم نہیں اٹھائی، ہمارے نبی کی رسالت پر قسم اٹھائی. کافروں نے کہا لست مرسلا، تو تو رسول ہی کوئی نہیں. تو ہمارے رب نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے. کافروں نے کہا یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے. تو میرے اللہ نے قسم اٹھائی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قسم ہے قلم اور اس سے لکھے گی میرا نبی دیوانہ نہیں ہے. کافروں نے کہا یہ شاعر ہے، یہ شاعر ہے. انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، تو میرے اللہ نے قسم اٹھائی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی میرا نبی ہے، یہ شاعر نہیں ہے، میرا رسول ہے، یہ شاعر نہیں ہے، شاعر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے سورہ یاسین نہیں، زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. آپ کی پیدائش تو ہو رہی ہے آج سے 1425 سال پہلے، اور نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، ہے نہ عرش تھا نہ فرش تھا، نہ فلک تھا نہ چاند تھا، نہ سورج تھا نہ تارے تھے، ایک اللہ تھا. اللہ جب زمین آسمان نہ ہو تو آدم کہاں سے آئیں گے؟ آدم کہاں سے آئیں گے؟ عرب کہاں سے آئیں گے؟ بنو ہاشم کہاں سے آئیں گے؟ عبداللہ کہاں سے آئیں گے؟ آمنہ کہاں سے آئیں گی؟ ابھی تو کچھ بھی نہ تھا، نہ دھرتی نہ آسمان، نہ یہ نہ وہ، نہ شرق نہ غرب، نہ شمال نہ جنوب. اللہ اپنی ذات میں اللہ. زمین آسمان کے پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے. انکا کاف کا لفظ بولا جاتا ہے جب اگلا سامنے بیٹھا ہو. تو کا مطلب ہے کسی سامنے سے بات ہو رہی ہے، وہ کا مطلب ہے کسی غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اللہ کہہ رہے انکا آپ، اے میرے محبوب آپ، اے میرے محبوب تو، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے. ابھی نہ شریعت نہ دین ہے، علی صراط المستقیم. میری گواہی ہے، میری قسم ہے تو میرا رسول بھی ہے، تو سیدھے راستے پر بھی ہے. ہم اس رسول کے پیچھے چلیں جس کی اللہ قسمیں کھاتا ہو، شہر کی، ذات کی، بول کی، صفائی پر قسمیں اٹھاتا ہو، جس کے چہرے کی قسم اٹھائے والضحی، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، جس کے بالوں کی قسم اٹھاتا ہو واللیل اذا سجا، مجھے تیری زلفوں کی قسم والضحی. ایک اور ترجمہ مجھے تیرے روشن علم کی قسم واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس کے اندر تو اپنی امت کو چھپا لیتا ہے.
मा वज्जाक रब्बुक वमा कला, मैं तुम्हें कभी छोड़ सकता हूँ, मैं तुम पे नाराज हो सकता हूँ। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, मकड़ी का जाला है, तेरे लिए आखिरत की शहनशाही है, आखिरत की बादशाही है, जन्नत की चाबी तेरे हाथ में है, जन्नत की सरदारी तेरे हाथ में है, शफात कुबरा तेरे लिए है, मकाम महमूद तेरे लिए है, हौज कौसर तेरे लिए है, तेरी शफात के बगैर हिसाब न होगा, तेरे कब्र से निकले बगैर कोई कब्र से निकल न सकेगा, तू आगे होगा कल तक पीछे होगी, मेरा झंडा तेरे हाथ में होगा। औलाद आदम और आदम औलाद आदम नहीं, अंबिया भी औलाद आदम के तेरे झंडे के नीचे होंगे, तेरी शफात से हिसाब होगा, तू सबसे पहले जन्नत का दर खटखटाएगा, तेरे तो फैल जन्नत का दर खोलूंगा, सबसे पहले तुझे दाखिल करूंगा, तेरे साथ तेरी उम्मत के गरीबों को दाखिल करूंगा, फिर मालदारों को दाखिल करूंगा, फिर नबी आएंगे, फिर उनकी उम्मतें आएंगी, तूबा का पानी सबसे पहले तुझे पेश किया जाएगा, तेरी उम्मत को पेश किया जाएगा, उसके बाद बाकी नबियों को पिलाया जाएगा, बाकी उम्मतों को पिलाया जाएगा। ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, इसके तरीके अपनाओ, उसके तरीके सिक्का बंद रोज रोशन की तरह मौजूद महफूज मकतूब। शरीयत तो शरीयत है, उसका तो नसब महफूज है, जो तारीख का हिस्सा है, दीन का हिस्सा नहीं। अल्लाह ने उसे भी महफूज रखा। आदम अलैहिस्सलाम तक 80 दादे बनते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहद बिन मालिक बिन नगर बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन कमवाल बिन उदय बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलास बिन ताबिक बिन जाहिम बिन माखी बिन ऐफी बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन अब्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरवी बिन यहजन बिन यलहम बिन इरावा बिन ईदी बिन जीशान बिन ईसर बिन अकनात बिन ईहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिस बिन जारिह बिन समी बिन नजी बिन अवद बिन इराम बिन कीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूश बिन रऊ बिन फाइद बिन आदर बिन अरफशाद बिन शाम बिन नूह बिन लामिक बिन मतुशाह बिन इदरीस बिन यारो बिन मलहल बिन कीनान बिन आनूश बिन शीश और बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। 10,000 साल की तारीख महफूज मौजूद। ये है जिसके बारे में अल्लाह ताला कह रहा फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम थम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। बता दो पिंडी वालों को, जब तक तेरे तरीकों पर कायम न होंगे, तेरी गुलामी की वर्दी जब तक न पहनेंगे, मैं इन्हें मरदूद कर दूंगा। सिर्फ वही मेरा महबूब है जो तेरी नकल उतारेगा, जो तेरे सांचे में ढल के आएगा। सारे सांचे तोड़ दिए, सारे दरवाजे बंद, बाहें मसदूद, एक दरवाजा, एक राह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, तबलीग इसको दुनिया में फैलाने का काम है, सारी दुनिया में लेकर इसको फिरो फैलाओ। मोहम्मदी सांचे में ढलो, लोगों को दावत दो, खुद अल्लाह के रसूल की बंदगी कराओ, लोगों को दावत दो। इसके लिए घर छोड़ो, इसके लिए दर छोड़ो, वतन भी छोड़ो। दुनिया के आखिरी किनारे में जो इंसान रहता है उसको भी जाके अल्लाह का ये पैगाम सुनाओ और समझाओ। ये सिर्फ कोई तबलीगी जमात करने का नहीं है, जो खत्म नबूवत का मानने वाला है सारी दुनिया में अल्लाह का पैगाम पहुंचाना उसके जिम्मे है। अमल करे या न करे, औरों को भलाई की बात करना जिम्मे है, औरों को बात पहुंचाना जिम्मे है। अमल करना एक हुक्म, औरों को पहुंचाना दूसरा हुक्म। दो अलग हुक्म है, तरावी अलग हुक्म, रोजा अलग हुक्म, नमाज अलग हुक्म, हज अलग हुक्म। अमल करना अलग हुक्म है, औरों को दावत देना अलग हुक्म है। एक के छोड़ने की वजह से दूसरे को छोड़ नहीं सकते। लिहाजा मेरे भाइयों, खुद भी तौबा करो, औरों से भी तौबा करवाओ और इस पैगाम को लेकर सारी दुनिया में फिरो फहराओ। इसके लिए हम कहते हैं 4 महीने दो, चिल्ला दो,
پچھلے پر توبہ کرو، اگلی کی تیاری کرو، اب اپنے نام بولو۔ گرمی بھی شدت کی ہے اور مجمع بھی تنگ ہے، میں نے مختصر بات کی ہے، بولو۔ ہاں جی فرمائیں ماشاءاللہ جی آپ عمل کرنا الگ حکم ہے، اوروں کو دعوت دینا الگ حکم ہے، ایک کے چھوڑنے کی وجہ سے دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے، لہذا میرے بھائیوں خود بھی توبہ کرو، اوروں سے بھی توبہ کرواؤ، اور اس پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پھرو پھراؤ۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں 4 مہینے دو، چلا دو، پچھلے پر توبہ کرو، اگلی کی تیاری کرو، اب اپنے نام بولو۔ گرمی بھی شدت کی ہے اور مجمع بھی تنگ ہے، میں نے مختصر بات کی ہے، بولو۔ ہاں جی فرمائیں ماشاءاللہ جی آپ